حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ سفید چینی اور سفید چاولوں کو سفید زہر یعنی وائٹ پوائزن کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ کی باڈی میں کیا نقصانات کرتے ہیں اور آپ کس طرح ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے ہیلتھ ایکسپرٹس جن دو چیزوں کے استعمال سے سب سے زیادہ روکتے اور منع کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے سفید چاول، جبکہ دوسری ہے سفید چینی یعنی ٹیبل شوگر، اور اس کی وجہ ہے ان کا گلائسمک انڈیکس۔ گلائسمک انڈیکس 1 سے لے کر 100 کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا گلائسمک انڈیکس جتنا زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کھائے جانے کے بعد اتنی ہی تیزی سے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھاتی ہے۔ سفید چینی کا گلائسمک انڈیکس 63 ہے، جبکہ سفید چاولوں کا گلائسمک انڈیکس 66 ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفید چاول سفید چینی کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گرم گرم چاول کھانا پسند کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی چاول پک کر تیار ہوتے ہیں وہ فوری طور پر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ یہ جان کر یقیناً اور بھی زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ گرم گرم چاولوں کا گلائسمک انڈیکس 74 تک ہو سکتا ہے، یعنی وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے آپ کے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی کھانے پینے والی چیز بے حد تیزی سے آپ کے خون میں شوگر کے لیول کو بڑھاتی ہے تو خون میں بڑھے ہوئے شوگر کو کم کرنے کے لیے آپ کا جسم انسولین ہارمون کو ریلیز کرتا ہے تاکہ خون میں شوگر کے لیول کو کم کیا جا سکے۔ لیکن جب آپ بار بار سفید چینی اور سفید چاولوں جیسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو بار بار آپ کے خون میں شوگر کا لیول بڑھتا ہے، جس کو کم کرنے کے لیے بار بار آپ کی باڈی خون میں انسولین ہارمون کی بہت زیادہ مقدار ریلیز کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے سیلز انسولین ہارمون کو رسپانس کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور باڈی میں ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جسے انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ ایک بار باڈی میں انسولین ریزسٹنس کی کنڈیشن پیدا ہو جانے کے بعد کیونکہ آپ کی باڈی کے سیلز انسولین کو رسپانس نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے آپ کی باڈی ہر وقت تھوڑی تھوڑی مقدار میں خون میں انسولین ہارمون کو ریلیز کرتی رہتی ہے، جس وجہ سے باڈی میں ایک ہارمونل امبیلنس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے انسولین ایک ہارمون ہی تو ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کا وزن بے حد تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا لبلبہ کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ان کی باڈی میں شوگر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے جو کہ شریانوں میں بلوکیج پیدا کر دیتا ہے، جس وجہ سے بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم میں کولیسٹرول کے بڑھنے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کے امراض اور فالج ہونے کے خطرات بے حد بڑھ جاتے ہیں۔ باڈی میں انفلاممیشن بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے کینسر کا مرض پیدا ہونے کے خطرات کئی گنا تک بڑھ جاتے ہیں۔ انفلمیشن کی وجہ سے آپ کے جگر کے سیلز ڈیمیج ہونے لگتے ہیں، جگر میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، یا پھر یہاں تک کہ آپ کا جگر بری طرح سے ڈیمیج تک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باڈی میں بڑھی ہوئی انفلمیشن یعنی سوزش گردوں کو ڈیمیج کرتی ہے اور گردوں کی کارکردگی کو کم کرتی چلی جاتی ہے، اور ان تمام کی وجہ سے آپ کی ایجنگ بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ سفید چینی اور سفید چاولوں کو وائٹ پوائزن یعنی سفید زہر قرار دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے نہ تو سفید چینی اور نہ ہی سفید چاولوں کو مکمل طور پر اپنی خوراک سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ صرف ایک احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ ان دونوں کے سائیڈ ایفیکٹس اور مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر سفید چاولوں کی بات کریں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر سفید چینی کا گلائسمک انڈیکس 63 ہے تو سفید چاولوں کا گلائسمک انڈیکس 66 ہے، یعنی سفید چاول چینی سے بھی زیادہ تیزی سے خون میں شوگر کو بڑھاتے ہیں، جبکہ اگر آپ گرم گرم چاولوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا گلائسمک انڈیکس 74 کے قریب ہو جاتا ہے، جو کہ زہر کے برابر ہے۔ اس لیے سب سے پہلی جو آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی چولہے سے فوری طور پر اترتے ہی گرم گرم چاولوں کا استعمال نہیں کر لینا، بلکہ کم سے کم چاولوں کو 1 گھنٹے تک پڑا رہنے دیں اور ان کے ٹیمپریچر کو تھوڑا کم ہونے دیں، اور 1 گھنٹے بعد ہی کوشش کریں کہ آپ چاولوں کا استعمال کریں۔ کبھی بھی چولہے سے اترتے ساتھ ہی چاولوں کو استعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سفید چاولوں کو ہیلتھی بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفید چاولوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جو فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ سفید چاولوں کو اگر دال کے ساتھ کھاتے ہیں، خاص کر ایسی دال جس کے اندر چھلکا موجود ہوتا ہے، یعنی چھلکے والی دال کے ساتھ سفید چاولوں کو کھاتے ہیں، اور ساتھ میں آپ سفید چاولوں کے بہت زیادہ مقدار میں سیلڈ
भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि दाल में भी फाइबर मौजूद है और सैलेड में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है, तो इस तरह सफेद चावल खाने से एकदम से खून में शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाएंगे और सफेद चावलों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर जाएगा। जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स सफेद चावलों को हेल्दी बनाने का जो तीसरा तरीका बताते हैं वो ये है कि सफेद चावलों को पकाने के बाद एकदम से ना खाया जाए, बल्कि सफेद चावलों को कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया जाए, क्योंकि सफेद चावलों को जब फ्रिज में रख दिया जाता है तो सफेद चावल फ्रिज में रखने की वजह से सफेद चावलों के अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च पैदा होने लगता है, यानी ऐसा स्टार्च पैदा हो जाता है जो कि फाइबर के तौर पर काम करता है और एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। अगर आप सफेद चावलों को 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकालने के बाद दोबारा गर्म कर उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो सफेद चावलों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा गिर चुका होता है। इसी तरह अगर सफेद चीनी की बात करें तो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि सफेद चीनी को हेल्दी बनाने का कोई तरीका नहीं। इसलिए अगर आप सफेद चीनी के मुज़र असरात से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि सफेद चीनी का इस्तेमाल या तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। कोशिश करें कि आप सफेद चीनी को गुड़ या शक्कर से रिप्लेस कर दें और गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में ही करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।